یہی اللہ کی سنت ہے کہ اللہ تعالیٰ جہاں سے کسی کا گمان بھی نہیں ہوتا وہاں سے اپنے معاملات، اور یہ بھی اللہ کے ایک زندہ معجزہ ہی ہوتا ہے. یعنی آخری پیغمبر اللہ تعالیٰ نے یونان میں نہیں بھیجا، انڈیا میں نہیں بھیجا، ایران میں نہیں بھیجا، رومز میں نہیں بھیجا جو اس وقت کی سب سے زیادہ سیولائزڈ اور انٹیلیجنشیا شمار کیے جاتے تھے. بدوؤں میں بھیجا جو ان پڑھ لوگ تھے، تاکہ اللہ تعالیٰ نبی اسلام کی ذات کو زندہ معجزہ بنائے کہ یہ سسٹم کی آؤٹ پٹ نہیں ہے بلکہ یہ شخصیت معجزانہ ہے. اس سسٹم میں سے تو یہ ایسے لوگ نکل نہیں سکتے تھے، اور یہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ ایسا کرتا ہے اپنے دین کے لیے. ہمیشہ وہاں سے اپنے بندوں کو اٹھاتا ہے جہاں کسی نے سوچا بھی نہیں ہو. کسی نے سوچا تھا کہ مولانا مودودی رحمہ اللہ تعالی ایک پیر کا بیٹا جس کے لاکھوں مرید ہوں، جن کا نام ان کے پیر صاحب نے اپنے پیر کی نسبت سے رکھا ہو مودودی، تو پوری دنیا سے پیری فقیری اور تصوف کے خاتمے کا سبب وہ بندہ بننے والا ہے. صدیوں سے امت، صدیوں سے، بلکہ اگر کہا جائے نا 1000 سال سے امت فقہی بحثوں، احادیث کے اختلافات میں الجھی ہوئی تھی، قرآن پس پشت. اس لیے آپ دیکھیں اہل حدیث کو بھی دیکھیں، یہ ہمیشہ ٹرم کیا استعمال کرتے ہیں؟ محدثین. دیکھیں محدثین کا فارم، اس کے مقابلے پہ وہ دوسرے حنفیہ کہتے ہیں فقہا. کبھی آپ نے دیکھا ہے مفسرین یہ بولتے ہو؟ نہیں بولتے، کیونکہ تو قرآن کا ہوتا ہے. قرآن کو انہوں نے بھی چھوڑ دیا ہوا تھا، قرآن کو انہوں نے بھی چھوڑ دیا ہوا تھا. وہ فقہی بحثوں میں الجھے ہوئے تھے کہ ہم بڑے فقیہ ہیں. اس کے مقابلے میں یہ کہتے تھے نہیں، ہم احادیث کو لے کے چل رہے ہیں، ہم ائمہ کی آراء کو لے کے نہیں چل رہے ہیں، ہم محدثین کے ماننے والے ہیں. تو قرآن سرکار کتے گیا؟ قرآن ہو گیا سائیڈ پہ. اس کا الٹیمیٹلی انجام کیا ہوا کہ امت کے اندر شرکی عقائد آ گئے. امت سے شرک کو ختم کرنے کے لیے جو اصل انسٹرومنٹ ہے وہ قرآن ہے. قرآن پسند. تو صدیوں کی گراوٹ کے بعد پہلا ایک بندہ ڈاکٹر اقبال جنہوں نے تھوڑا جھنجھوڑا، یا ابوالکلام آزاد. لیکن اس کام کو جس پیشن کے ساتھ مولانا مودودی نے کیا، یہ میرا دعویٰ ہے کہ پچھلے 1000 سال میں آپ مودودی صاحب جیسا کوئی بندہ نہیں دکھا سکتے جس نے قرآن کے لیے یہ خدمت کی ہو. اور پھر آج بھی پوری دنیا میں جہاں کہیں قرآن کی آواز ہے، آپ ایک بندہ نہیں بتا سکتے جو کسی نہ کسی حوالے سے مودودی صاحب کا شاگرد نہ ہو. ناٹ ایٹ آل، نہیں بتا سکتے. جس کو ڈیپ ڈگ کرے، ڈاکٹر اسرار صاحب ڈائریکٹ مودودی صاحب کے شاگرد، ڈاکٹر فرحت ہاشمی کے والد صاحب جماعت اسلامی کے سرگودا کے امیر، انہوں نے اپنی بیٹیوں کی تربیت کی صرف اس وجہ سے کہ مودودی صاحب کی تربیت یافتہ تھے وہ لوگ. ان کی دونوں بیٹیاں نگہت ہاشمی، فرحت ہاشمی، عورتوں میں کیا قرآن کا کام کر. نعمان علی خان ڈاکٹر اسرار صاحب کے شاگرد ہیں. اس پلیٹ فارم سے جو قرآن کی آواز اٹھ رہی ہے، آپ اسے بھی ڈیپ ڈگ کریں تو مولانا مودودی رحمہ اللہ تک ہی جائے گی. تو یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے لوگوں کو اٹھاتا ہے، لیکن وہ اللہ تعالیٰ طے کرتا ہے کہ میں نے کہاں سے بندوں کو اٹھانا ہے.